إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اور درود کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ برادران اسلام، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اندر اپنی بہت ساری نعمتوں کو نچھاور کیا ہے۔ وہ نعمتیں اتنی ہیں نہ جنہیں کوئی انسان گن سکتا ہے نہ ان کا شمار کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول ہی سے انسانوں کو اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا کہ آپ صبح میں اٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کھانے جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، خالی بیٹھے تو اللہ کو یاد کریں، جب آپ مشغول اور بیزی ہو تب بھی اللہ کو یاد کریں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تمہارا جینا اللہ کے لیے، تمہارا مرنا اللہ کے لیے۔ یہ وجہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں کہ انسان انہیں گن ہی نہیں سکتا۔ جب انسان دی گئی نعمتوں کو گننے سے قاصر ہے تو پھر اس کا شکر حقیقی طور پر کیسے بجا لائے؟ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کے وہ سارے پیغامات ہمیں عطا کیے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو پر ہیں۔ آپ کھانا چاہتے ہیں، اسلام نے کھانے کے آداب بتا دیے۔ زندگی گزارنا، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، لباس پہننا، یہاں تک کہ شریعت اسلامیہ نے قضاء حاجت تک کے آداب بتا دیے کہ آپ کو اگر اپنی بنیادی اور جسمانی ضرورت کو پورا کرنا ہے تو کیسے کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو قضاء حاجت کے آداب بتاتے تو یہودی صحابہ کا مذاق اڑایا کرتے اور کہتے کہ یہ تمہارے نبی ہیں اور اس قدر تم ان کی عزت کرتے ہو، یہ تمہیں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بتاتے ہیں، یہ تو چیزیں فطری طور پر انسان سیکھتا ہے، کیا یہ نبی تمہیں بھی یہ سب بتاتے ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب اس یہودیوں کے اعتراض کو سنتے تو مارے فخر کے کہتے کہ ہمارے نبی تو وہ ہیں کہ نہ انہوں نے کسی انسان کے اجتماعی پہلو کو چھوڑا، نہ کسی انسان کی پرسنل لائف اور پرسنل معاملے کو چھوڑا، مگر ہر مسئلے میں تعلیمات دے دی۔ یہ ہمارا اسلام ہے،
یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک کامل نظام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے کسی جگہ کو خالی چھوڑا ہو۔ آپ اپنی زندگی کا کوئی پہلو اٹھائیں مگر اسلام کی تعلیمات اس میں ملیں گی۔ یہ تعلیمات ہمیں کیوں دی گئی؟ یہ تعلیمات اس لیے دی گئی تاکہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاریں، تاکہ اللہ کے شکر گزار بندے بن سکیں۔ اور اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیمات تو دے دیے، علم تو سکھا دیا، لیکن اللہ اسی ساتوں آسمان سے اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ساری تعلیمات کو جاننے کے بعد بھی بہت ہی کم ایسے ہوں گے جو حقیقی طور پر اللہ کا شکر ادا کر پائیں گے۔ بہت ہی کم ایسے ہوں گے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے ایک مہلت مانگی تھی اور کہا تھا کہ تو مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں وہ چاہے جن ہیں، سب کو موت آنی ہے۔ اللہ نے مقدس نبیوں کو نہیں چھوڑا، سارے مقدس نبیوں نے بھی موت کا مزہ چکا، یہاں تک کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وقت آیا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا انک میت وانہم میتون۔ اے اللہ کے نبی، آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، یہ سب بھی جانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے سکرات کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تکلیف کو برداشت کیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو نہیں چھوڑا کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت کے اندر ہے، مگر شیطان نے اللہ سے مہلت لے لی۔ وہ شیطان جس نے حضرت آدم کو گمراہ کیا تھا، آج بھی وہ زندہ ہے۔ جس نے آدم کو دیکھا، جس نے حضرت نوح کو دیکھا، جس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جس نے صحابہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، جس نے کہ مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ابھارا تھا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ اسے اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی ہے۔ تو یقیناً شیطان ہمارے پیچھے لگا ہے، صبح شام لگا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ کس طرح ایمان والوں کو علم رکھنے کے بعد عمل کرنے سے میں روکوں۔ شیطان ہمیشہ اپنی مختلف قسم کی چالیں چلتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے بڑا حملہ کرتا ہے، بڑا حملہ عقیدے کے اندر ہوتا ہے کہ اگر میں کسی انسان کے عقیدے کو بگاڑ دوں، چاہے وہ کتنا نمازی کیوں نہ بن جائے، کتنا اللہ والا کیوں نہ بن جائے، عقیدہ خراب ہے تو ساری عبادتیں ویسے ہی خراب ہو جائیں گی۔ اب ایک انسان عقیدے کا درست ہو جاتا ہے تو شیطان کا پہلا داؤ کھا لی جاتا ہے۔ اب عقیدے کے بعد وہ سیدھے حملہ کرتا ہے اس کی عبادت پر۔ عقیدہ درست ہے تو چلو اس کی عبادت کو خراب کر دو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کا عقیدہ ہمیشہ درست ہوتا ہے ایسے لوگ عبادت میں کمزور ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے یہ لوگ عبادت میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ یہ شیطان ہے جو ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں ان پر انسان بالکل مضبوطی سے جم جائے۔ برادران اسلام، آج جس مدعے کو لے کر مختلف چند معلومات جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ علم کے تعلق سے ہے کہ یاد رکھیں کہ انسان کو علم ہونا ضروری ہے۔ آپ لباس پہنیں تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے کہ کیسے اس لباس کو آپ آخرت والا لباس بنا سکیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں جب دنیا میں پیدا کیا ہے تو اس دنیا کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ مسجد میں لگے رہو، سارے کام کاج چھوڑ دو اور صرف اللہ کی عبادت کرتے رہو، جیسے کہ اس سے پہلے یہود و نصارہ نے کیا۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ رہبانیت جیسے جرم کو انجام دیا۔ رہبانیت کیا تھی کہ یہ جنگلوں میں نکل جایا کرتے، اپنی بیویوں سے، اپنے کنبے قبیلوں سے دور ہو جاتے اور صرف ننگے بدن، ننگے جسم ہو کر اللہ کو یاد کرتے۔ اسے اسلام نے رہبانیت سے تعبیر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیها، کہ یہ رہبانیت انہوں نے اپنے سے بنائی تھی، ہم نے اس بات کا حکم انہیں نہیں دیا تھا۔ تو لوگ اتنے عبادت میں لگ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی شریعت عطا کی۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں ہو تو دنیا کا بھی حصہ یاد رکھو، مگر تمہاری زندگی کا اکثر حصہ آخرت کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا کا بھی حصہ باقی رکھو۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آخرت کا بھی حصہ باقی رکھو، ہر چیز میں آخرت کا حصہ ہونا ہی چاہیے، لیکن اگر اس سے تھوڑی دنیا بھی کما لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو لہذا اسلام نے واضح تعلیمات دی، اور شیطان تو چاہتا ہے، شیطان تو کوشش کرتا ہے کہ کس طرح انسان جس معاملے کا، جس طرح کا انسان ہوتا ہے اس طرح کے چالے شیطان انسان کے ساتھ چلتا ہے۔ برادران اسلام، میں نے آیت کریمہ شروع میں پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جیسے سارے انسان دکھنے میں، سارے انسان ایک دوسرے کے ظاہری میں ایک جیسے نہیں ہیں، یہ باطن میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔
کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی پیلا ہے، تو اسی طرح کسی کا ایمان بھی ایسا ہی ہے. کسی کا ایمان بالکل سفید ہے، کسی کا ایمان کالا ہے، کسی کا پیلا، کسی کا نیلا ہے. جس طرح انسان ظاہر میں مختلف ہیں، باطن میں مختلف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے لوگوں میں سے بعض لوگوں کو فضیلت بخشی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لوگوں کو لوگوں پر بہتر قرار دینا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت میں ہے. سب نبیوں کو اللہ نے چنا، سب نبیوں کو اللہ نے پیغام دیا، سارے انبیاء حق پر عمل کریں گے. پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، سارے رسول ہمارے پیغام پہنچانے والے، ہمارے دین پر عمل کرنے والے، اس کے باوجود بھی ان میں سے بعض سے بہتر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے جو صاحب علم ہیں، جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے. تو گویا اگر کسی انسان کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، چاہے وہ علم نماز کے تعلق سے ہو، چاہے وہ علم دنیا کے تعلق سے ہو، چاہے وہ علم آخرت کے تعلق سے ہو، اگر آپ کے پاس دین کا علم ہے تو آپ اس انسان سے بہتر ہیں جس کے پاس وہ علم نہیں ہے. وہ علم نہیں ہے، آپ ان سے بہتر ہیں. برادران اسلام، جہاں تک علم کی اہمیت کو سمجھیں، ہم ہمیشہ جب بھی بات علم کی کرتے ہیں تو اکثر لوگ علم کی فضیلت یہ سمجھتے ہیں کہ علم کا مطلب بس معلومات کو اکٹھا کرنا ہے، کہ آپ بہت سارے انفارمیشن کو، بہت ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، وہ عالم ہے. یاد رکھیے، علم یہ دنیا کی طرح نہیں ہے کہ آپ اسے دنیا کے مقصد کے خاطر حاصل کریں. علم حاصل کرنا عبادت ہے. جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، جس طرح صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا عبادت ہے، علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے. کیسے علم حاصل کرنا عبادت ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے خاطر ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، وہ مقصد علم کے بغیر پورا ہو ہی نہیں سکتا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیے اللہ نے آخرکار آپ کو زمین کے اوپر کیوں رکھا ہے، کیا حقیقت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنی اہمیت والے ہیں کہ اللہ نے آپ کو زمین کے اوپر رکھا ہے، نہ کہ زمین کے نیچے رکھا ہے؟ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کا معیار ہے، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی ایک شخصیت ہے. تو یہ شخصیت کیسے بنتی ہے؟ شخصیت اس اعتبار سے بنتی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں جس مقصد کے خاطر اللہ نے آپ کو پیدا کیا. کیا مقصد ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے تم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ بتائیے کہ آپ اللہ کی عبادت کیسے کریں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر اس آیت کے تعلق سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یاد رکھے کہ کوئی بھی انسان عبادت کو ہرگز مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ دو چیزیں اس کے پاس نہ آئیں. اگر دو چیزیں آپ کے پاس آئیں تب جا کر آپ عبادت کو صحیح طور پر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ قوت العلم والعمل، کہ انسان کے پاس علم کی طاقت ہونا ضروری ہے. آپ کے پاس علم کی طاقت ہو، پھر کہتے ہیں کہ عمل کرنے کی طاقت ہو. یہ دو چیزیں آئیں گی تبھی انسان کی عبادت ہوگی. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو کسی دور جگہ پر جانا ہے، اب کوئی شخص سفر تو شروع کر دیتا ہے، چلنا تو شروع کر دیتا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ اس شہر تک جانے کا راستہ کیا ہے. تو اس انسان کو کیا کہیں گے؟ کیا اس انسان کو آپ اندھا نہیں کہیں گے جو راستے پر تو چل پڑا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ یہی مثال ایک علم کی اور عمل کی ہے. آپ پہلے جانیں کہ عبادت کرنا کیسے ہے، پھر اس کے بعد عبادت کرے، تب جا کر انسان صحیح راستے پر پہنچ سکتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازیں تو پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو حج تو کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اسے ایک زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ جائے تو صحیح طور پر بتا نہیں سکتے. نماز میں غلطی ہو جائے تو خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. آپ اس اندھے کی طرح ہیں جو سفر پر تو چل پڑا ہے مگر اسے راستے کا پتہ نہیں، نہ اسے منزل کا پتہ. اس لیے اسلام نے سب سے پہلا حکم جو ہمیں دیا، کیا کہا؟ کہ علم حاصل کرنے کا حکم دیا. عبادت کرنے سے پہلے علم کا حکم دیا. برادران اسلام، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو پسند کرتا ہے تو اللہ بہت ساری چیزوں سے نفرت کرتا ہے. اللہ جس طرح علم سے پسند کرتا ہے، اللہ علم کو پسند کرتا ہے، اللہ جہالت سے نفرت کرتا ہے. اللہ کو جہالت نہیں پسند کہ انسان کو پتہ نہ ہو، انسان انجان ہو، اسے نہ پتہ ہو کہ آخرت کا راستہ کیا ہے، آخرت تک گزرنے کا راستہ کیا ہے. نماز، بلکہ ہم اگر پوچھیں اپنے نفس سے کہ سب سے عظیم عبادت کون سی ہے جس کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، انسان الگ الگ ہیں، انسان کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں. تو ہر انسان کوشش کرے کہ اس عمل کو کرنے کی کوشش کرے جو اس کے مزاج کے موافق ہو. اسی لیے دیکھیں شریعت اسلام نے بہت ساری عبادتیں عطا کی. ایک عبادت نہیں ہے، عبادت کے الگ الگ طریقے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں مسکرانا ہی نہیں پسند ہے،
کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہنسنا پسند ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں روزہ رکھنے میں مدد ملتی ہے، کچھ کو نماز کی پابندی میں مدد ملتی ہے۔ یاد رکھیں عبادتیں تو سب کچھ کرنی ہے، لیکن جس عبادت کو آپ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں اس عبادت ہی کو اللہ سے قریب ہونے کا وسیلہ بنائیں۔ اس لیے صحابہ اکرام دیکھیں، سارے صحابہ ایک جیسے تھے، نماز سب پڑھتے، روزہ رکھتے، لیکن ہر صحابہ کے اندر ایک امتیاز تھا، ہر ایک طریقے سے پہچانا جاتا۔ کچھ ایسے تھے جو ہمیشہ روزہ رکھا کرتے، کچھ ایسے تھے جو دعوت تبلیغ میں لگے رہتے، اور کچھ تو ایسے تھے کہ ہر فن مولا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جانچا کرتے، دیکھا کرتے کہ کون سا انسان کس عمل میں مضبوط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من اصبح منکم صائما، آج تو معمولی دن ہے، تم میں سے کس شخص نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر جانچتے ہوئے پوچھا کہ تم میں سے کس شخص نے ایک مریض کی عیادت کی ہے؟ پھر ابوبکر کھڑے ہوئے کہنے اللہ کے نبی میں نے کی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم میں سے آج کس شخص نے ایک جنازے کو کندھا دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے 4 سوالات پوچھے۔ آپ جاننا چاہ رہے تھے کہ لوگ کس طرح کے ہیں اور کس طرح کا عمل لوگ پسند کرتے ہیں۔ چاروں مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر ہر عبادت کو ایسے ہی کرنے کی تمنا آ جائے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو قیامت کے دن لائے گا اور جنت کے 8 دروازے اس کے سامنے ہوں گے، اللہ اسے بائی چوائس دے گا کہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو یاد رکھیں اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں جس سے آپ کا مزاج موافق ہو، واجبات کو چھوڑ کر۔ واجب تو ہمیں ہر کرنا ہے، نماز تو سب کو پڑھنا ہے، روزہ تو سب کو رکھنا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ ایسی عبادتیں ہوتی ہیں جن عبادتوں کے ذریعے انسان اللہ کی چاہت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کر سکتا ہے، اور یہ تمام معاملات نفل عبادتوں کے مسئلے میں۔ نفل عبادتوں میں واجبات میں ہمیں کوئی چوائس نہیں دی گئی، لیکن نفل کے مسئلے میں تو بہت سارے اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دے کر رکھے۔ برادران اسلام، جب انسان کے پاس بہت سارے فائدے لے کر آتا ہے، سب سے بڑا فائدہ جو علم ہمارے پاس لے کر آتا ہے وہ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی ڈر ان دلوں کے اندر ہوتا ہے جن دلوں کے اندر اللہ کا علم ہے۔ اگر آپ کے پاس اللہ کی ذات کا علم نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا علم نہیں ہے کہ اللہ کیا کر سکتا ہے، بس ہم کو تو پتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، یہ نہیں پتا کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کتنا غفور الرحیم ہے وہ آپ کو نہیں پتا۔ اللہ کی قدرت سے، اس کی شان سے اور اسی طرح اس کی عظمت سے آپ غافل ہیں، تو آپ چاہ کر بھی عبادتیں کر کر بھی اللہ کے تقوی کو اپنے دل میں نہیں لا سکتے۔ مگر وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی طور پر علم رکھتا ہے وہ چھوٹی عبادتوں کے ذریعے بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے آپ فرق دیکھیں ایک مومن میں اور منافق میں، کہ ایک مومن کسی مسلمان سے ہنس کر ملنے کو بھی کیا ہے بڑا سمجھتا ہے، جبکہ ایک منافق 5 وقتہ نمازوں کو پڑھ کر بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ یہی فرق ہے علم کا کہ آپ عمل کریں تو کس علم کے ذریعے آپ کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں کہ جن لوگوں نے حقیقی طور پر عمل تو کیا، عمل چھوٹے تھے مگر اس کے اندر علم شامل تھا، تو اسی عمل کے ذریعے وہ آخرت والے بن گئے۔ برادران اسلام، علم ہمیشہ انسان کو تواضع سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے متواضع بن جاتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ بن جاتے ہیں۔ یہ علم کے فائدوں میں ایک بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی عزت نہیں دی۔ اللہ کہتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے اللہ کے نبی آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہیں، آپ معمولی انسان نہیں ہیں، ہم نے آپ کے نام کو زمین میں بلند کیا ہے۔ جو دشمن ہے وہ بھی آپ کا نام لیں گے، جو منافق ہیں وہ بھی لیں گے، اور مسلمان تو لیں گے ہی لیں گے۔ اللہ نے اس طرح اللہ کے نبی کو نام کو بلند کیا۔ اب ابھی اذان دی گئی، اذان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جس طرح اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ کے رسول کے نبی ہونے کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر مرتبہ کیا ہوگا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو جوڑ کر اللہ نے اتنی شان کو بلند کیا۔ چھوٹی بات ہے، معمولی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام اللہ کے نبی کو دیا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو پانے کے بعد ادنا تکبر اپنے دل کے اندر رکھا؟ کیا آپ نے کبھی اپنے آپ کو بہتر دوسروں کو کمتر سمجھا؟ فتح مکہ کا وقت آیا، وہ مکہ والے جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ کے صحابہ کو قتل کیا، جنہوں نے ہر طرح کی دشمنی آپ کے ساتھ نبھائی، اللہ کے نبی فتح مکہ کر کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، مکہ کو فتح کر لیا۔ یہ جگہ جسے وہاں سے بھگایا گیا تھا، صحابہ کو مارا گیا تھا، اس جگہ کے مالک دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ اب سب مغلوب ہیں، آپ سب سے غالب ہیں۔ اب ایسے وقت میں انسان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کے دل میں علم تھا تو اس علم نے آپ کو تواضع پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ऊँटनी से नीचे उतर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर पगड़ी थी। बाज़ तारीखी रिवायतों के अंदर आता है कि आपने उसे निकाला, सर को झुकाया और झुककर काबतुल्लाह में दाखिल हुए। अल्लाह के नबी चौड़े होकर दाखिल नहीं हुए, अल्लाह के नबी चौड़े होकर दाखिल नहीं हुए। पूछा गया कि क्या मसला है, तो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज इतनी बड़ी नेमत से सरफराज नवाज किया, जरूरी है कि अल्लाह के सामने मैं आजिज़ी दिखाऊं, अल्लाह के सामने आजिज़ी दिखाऊं। क्या हाल होगा उन लोगों का, थोड़ी सी ताकत मिल जाती है, थोड़ा सा ओहदा मिल जाता है, थोड़ी सी दुनिया में वाहवाही मिल जाती है, लोग हर कसे और नाकसे को भूल जाते हैं। इल्म इंसान को तवाज़ु बना देता है। आप दुनिया में क्या है, कितने भी बुलंद बन जाएं, मगर ये अल्लाह की जमीन है, ये अल्लाह का आसमान है, ये दुनिया अल्लाह की, आखिरत अल्लाह की, और अल्लाह तकब्बुर को कभी पसंद नहीं करता। यही वजह है कि इंसान के पास जितनी जिहालत होती है उतना ही इंसान मुतकब्बिर होता है, और इंसान के पास जितना इल्म होता है वो उतना ही मुतवाज़े होता है। देखे कि लोगों ने तकब्बुर किया। तकब्बुर यह जिहालत की सबसे बड़ी अलामत है। अगर किसी इंसान के दिल में जिहालत आ जाए, जिस जिहालत को अल्लाह पसंद नहीं करता है, तो इंसान मुतकब्बिर बन जाता है। आप तसव्वुर करें कि इस जिहालत की वजह से इंसान कितना तकब्बुर कर सकता है। तकब्बुर की सबसे आला हद यह है कि इंसान अल्लाह के मुकाबले में खड़े हो जाए, अल्लाह अपने आप को अल्लाह के मुकाबले में खड़ा कर दे। एक ऐसा भी बदबख्त तारीख के अंदर मिला है, कुरान के अंदर उस बदबख्त का जिक्र हुआ जिसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, कहता है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। उसे यह नहीं पता कि वो इतना मजबूर था कि जब वो पैदा हुआ तो उसने अपने आप को खुद नहीं पैदा किया, उसकी परवरिश किसी गैर ने की, उसे संभाला किसी गैर ने, मर जाएगा तो उसे दफनाएंगी गैर, और कहता है कि अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा परवरदिगार। इससे बढ़कर जिहालत की अलामत क्या हो सकती है। कहा करता था मा अलिमतु लकुम मिन इलाही गैरी, मुझे नहीं पता कि मेरे अलावा भी कोई तुम्हारा माबूद है, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं, खुदाओं में सबसे बड़ा खुदा हूं। याद रखें कि अगर किसी इंसान के दिल में जिहालत आ जाती है तो ये जिहालत हमेशा तकब्बुर को खींच कर लेकर आती है। ये तो तकब्बुर वो अल्लाह के साथ, कुछ लोग अल्लाह के बंदों के साथ तकब्बुर करते हैं, मखलूक के साथ तकब्बुर करते हैं। मखलूक के साथ तकब्बुर करने की बहुत सारी मिसालें, एक मिसाल देकर आगे बात बताऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछले लोगों में से एक शख्स का किस्सा जिक्र किया। दो सगे भाई थे, आपने किस्सा बारहा सुना होगा। एक भाई बड़ा इबादत गुजार था, दूसरा भाई का इबादत से कोता था, इबादत के मसले में कोता था। तो एक ने अपने दूसरे से कहा कि तुम अल्लाह की इबादत किया करो, मैं तुमको बहुत कोताह पाता हूँ। बड़ा भाई नसीहत करता रहा, यहाँ तक कि वो आदमी जो गाफिल था उसकी बात को नहीं माना। तो इसने आखिरकार अपने भाई से कहा कि मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह तुझे कभी ना माफ करे, तूने गुनाह इतने किए हैं, मैंने तुझे इतनी मर्तबा समझाया, लेकिन तू मेरी बात मानने के लिए नहीं है, अल्लाह करे कि अल्लाह तुझे कभी ना मुआफ करे। अल्लाह तबारक व तआला को उसका यह जुमला इतना नापसंद आया, अल्लाह ताला कहता है कि कौन है जो मेरी मगफिरत को अपने हाथ में लेकर बैठा है कि मैं इसे नहीं माफ करूंगा, मैं उसे नहीं बख्शूंगा। आज जैसे लोग कहते हैं कि अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा, अल्लाह उसे बख्शेगा नहीं, अल्लाह ताला कहता है कि कौन है जिसने मगफिरत को अपने हाथ में लिया। ऐ लोगों तुम गवाह रहना, अल्लाह ने फरिश्तों को गवाह बनाकर कहा, ऐ फरिश्तों तुम लोग गवाह रहना, इस गाफिल को मैंने माफ किया और इस जाहिल को मैंने क्या है हलाक को बर्बाद कर दिया। आप अल्लाह के बंदों के साथ कभी तकब्बुर ना करें, क्योंकि ये तकब्बुर अल्लाह की चादर है। जिसने इस तकब्बुर को संभालना चाहा, उसके करीब गया, अल्लाह ताला उसे रुसवा और जलील करके रख देगा। बिरादर इस्लाम, इंसान के पास आज जिस तरह का दौर है, जरूरी है कि इस दौर में इल्म हासिल करें, खुसूसी तौर पर अकीदे का इल्म। आज देखिए कि दुनिया के अंदर कितनी किस्म की गुमराह रही हैं। अगर आप तसव्वुर करें कि सहाबा इकराम जिनके मेहनतों से, अल्लाह के फضل के बाद जिनकी मेहनतों से इस्लाम हम तक पहुंचा है, वो सहाबा इकराम है। तसव्वुर करें कि अगर इन सहाबा के पास अकीदे का इल्म ना होता, इबादतों का इल्म ना होता, जो आज दीन बगैर किसी किस्म की मिलावट के साथ हमारे पास मौजूद है, क्या यह दीन इस तरह बाकी रहता। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को तो तौरात लिख कर दी थी, तख्तियों की शक्ल में आसमान से उतरा। हमारे पास क्या आया? हमारे पास तो सीने में कुरान को उतार दिया गया, नबी का इंतकाल हो गया, अबू बकर का इंतकाल हो गया, हजरत उमर का इंतकाल हो गया। कुरान हमारे पास लिखी हुई शक्ल में नहीं था, लिखी हुई शक्ल में कुरान नहीं था, लोग देखकर मुकम्मल कुरान नहीं पढ़ सकते थे। ये मुसलमानों की हालत थी। लेकिन अल्लाह ने वादा किया था, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इसको नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला ने लिख कर दिया तो कौम मूसा गुमराह हो गई, हमें कुछ ना दिया गया, तब भी अल्लाह के फजल से पूरा कुरान हमारे पास महफूज है। यकीन ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है। यही सहाबा इकराम थे जिन्होंने हर फितने का मुकाबला किया। जो भी फितने आते अपने इल्म के जरिए मुकाबला करते। अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ, फितने शुरू हो
گئے. کتنی ایک جماعت تھی زکوٰۃ کا انکار کر گئے. حضرت ابوبکر لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑا, کہا کہ کیف تقاتل الناس, کہ آپ لوگوں سے کیسے لڑیں گے جبکہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے کہ جس انسان نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اس کا خون حرام ہے, اس کا مال حرام ہے, اس کی جان حرام ہے, یہ کلمہ پڑھنے والے آپ ان سے کیسے لڑیں گے. مضبوط دلیل حضرت عمر کی تھی. لیکن حضرت ابوبکر کہتے ہیں خدا کی قسم جس شخص نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا, اور نبی کے زمانے میں اگر کوئی زکوٰۃ میں اونٹ دیتا تھا اور نبی کے زمانے میں اس اونٹ کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا, آج اگر اونٹ دے رسی بھی نہ دے اس انسان کو بھی میں نے بخشوں گا. یہ علم تھا, یہ علم کی طاقت تھی کہ حضرت ابوبکر جمے رہے اور سارے لوگوں سے لڑے یہاں تک کہ وہ فتنہ ہی ختم ہو گیا. آپ تصور کریں اگر صحابہ کے پاس اتنا اللہ کا دیا ہوا علم نہیں ہوتا تو وہ کیسے فتنوں سے لڑتے. ایسے فتنے مسلمانوں پر ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں آتے رہے اور آتے رہیں گے. کچھ وقت گیا, حضرت علی کا دور آیا, شیعوں کا رواج شروع ہوا, خوارج کا رواج شروع ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, مسلمانوں کے امیر ہیں. ایک جماعت آ کر کہتی ہے ہم آپ کے اندر خدائی اوصاف دیکھتے ہیں, ہم آپ کو خدا سمجھتے ہیں, آپ چاہیں تو ہوا چلے, آپ چاہیں تو ہوا رک جائے. حضرت علی نے کہا کہ ان کو لے جاؤ, زندہ جلا دو, زندہ جلا دو. ان کو جلانے کے لیے لے جایا گیا ان ناصبیوں کو. وہ کہنے لگے اب تو ہمیں اور یقین ہو گیا کہ آپ ہی خدا ہیں, کیونکہ عذاب کی سزا آگ کا رب ہی دے سکتا ہے, آپ ہی ہمارے خدا ہیں. حضرت علی نے ان سب کو زندہ جلوا دیا. یہ علم نہیں تھا. آج کسی انسان کو تھوڑا چڑھا دیا جائے وہ انسان آسمان پر پہنچ جائے, لیکن علم تھا کہ انہوں نے بڑے سے بڑے فتنوں کا مقابلہ کیا. یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے بدعتیں انجام دی. چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر لوگ اعتراض کرتے, لیکن سلف صالحین کے یہاں مسئلہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا بلکہ مسئلہ یہ ہوتا کہ وہ بات صحیح ہے غلط ہے. ایک شخص تھا جس کا نام جعد بن درہم تھا. اس نے لوگوں کے سامنے کہا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے بات کی ہوگی, مجھے نہیں لگتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے, جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, کہ اللہ نے موسیٰ سے بات کی. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا ساتھی بنایا. خالد الکسری کو پتا چلا کہ جعد بن درہم لوگوں کے سامنے ایسا کہتا ہے. بقر عید کا دن آیا, جعد بن درہم کو پکڑ کر لایا گیا. حضرت خالد کسری لوگوں کے درمیان خطبہ دیتے ہیں. خطبہ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ تضحوا تقبل اللہ ضحیاکم فانی مضحم بجعد بن درہم, کہتے ہیں کہ جاؤ قربانی کرو, اللہ تمہاری قربانیوں کو قبول کرے, آج میں جعد بن درہم کی قربانی دینے والا ہوں. یہ بدبخت لوگوں کے سامنے جا کر کہتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو دوست نہیں بنایا, اللہ نے موسیٰ سے بات نہیں کی. گویا یہ صریح طور پر قرآن کا انکار کرتا ہے. یہ ایمانی جذبہ ان کے اندر کہاں سے آیا, اتنی ایمانی طاقت کہاں سے آئی؟ یہ علم کی وجہ سے. برادران اسلام یہی نہیں تھی بلکہ امام ابن عبد البر, آپ نے سنا ہوگا, ہمارے علماء اکرام جنہوں نے دین کی خاطر اتنی خدمتیں کی, ایک چھوٹا شوشہ اگر دین کے مسئلے میں اٹھایا جاتا تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹا ہے یا شوشہ بڑا ہے, دیکھتے کہ اگر دین کے مسئلے میں ہے تو اس کا دفاع کرنا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹا شوشہ امت کے اندر اٹھا کہ لوگوں نے کہا کہ جب تم لوگ صحابہ کرام پر, یہ شوشہ شیعہ کی جانب سے اٹھایا گیا تھا. شیعہ کیا ہے, بہت سارے صحابہ کو کافر سمجھتے ہیں, مسلمان نہیں سمجھتے. تو شیعہ نے ایک چھوٹا شوشہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ سارے صحابہ پر تم سنی مغفرت کی دعا کرتے ہو, کہتے کہ سارے صحابہ معصوم ہیں. کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی کے پیچھے منافقین بھی تھے؟ منافقین تھے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتی کہ نہیں؟ تو تم صحابہ کے بیچ میں منافق ہونے کے بعد تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ سارے صحابہ جنتی ہیں؟ منافق تو جہنمی ہے. تو یہ مت کہو کہ سارے صحابہ جنتی ہیں, کہو کہ اکثر صحابہ جنتی ہیں. لفظ اکثر اور سارا دکھنے میں معمولی سا ہے, لیکن یہ عقیدے کا اتنا بڑا فساد تھا. اگر کوئی انسان اتنے سے چھوٹے شوشے کو مان بھی لے تو اسلام سے نکل جائے. امام ابن عبد البر نے کتاب لکھی الاستیعاب فی معرفت الاصحاب. اے شیعوں تمہیں ہم یہ مت بتانا کہ صحابہ کون تھے کون نہیں تھے, ہم کو پتا ہے کہ کون منافق تھا کون صحابہ تھے. 3,500 صحابہ کی نام ان کی سیرت کو مکمل کتاب میں جمع کر دیا. 3,500 صحابہ کو صرف ایک چھوٹے سے شوشے کو سن کر. سبحان اللہ, 3,500 صحابہ کو ابن عبد البر نے اپنی کتاب کے اندر لکھ کر بتا دیا کہ ہم سے پوچھو کہ کون صحابی تھا کون منافق تھا. یہ صحابہ کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے, اور عقیدے کے مسئلے میں اٹھایا گیا چھوٹا شوشہ بھی کیا ہے, انسان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. یہی وجہ تھی کہ اس ہندوستان کی بات کرے. آپ جانتے ہیں کہ جب ہندوستان کے اندر دین اسلام آیا تو دین اسلام جس طرح بہت ساری خیرات اور برکت لے کر آیا, اسی طرح بہت سارے فتنوں کو مسلمانوں نے جھیلا. سب سے پہلے محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا, اس
کے بعد محمود غزنوی وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر اپنی طاقت جمائی، سب سے پہلے حکومت بنی، اس کے بعد خلجی خاندان آیا، تغلق خاندان آیا، لودھی خاندان آیا، یہاں تک کہ آخر میں مغلیہ خاندان آیا۔ جب مغلیہ خاندان آیا تو یہ لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر تھے، مسلکن حنفی تھے، شافعی تھے، وہ بات الگ ہے، لیکن عقیدتاً کیا ہے، یہ محمدی تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ مغلیہ خاندان کے اندر ایک بدبخت پیدا ہوا جسے ہم اور آپ جلال الدین اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس نے ایک مکسچر بنایا، کیا کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مسلمان اپنے عقیدے کو جدا کرتے ہیں اور ہندوؤں کو اپنے سے جدا کرتے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ مسلمان بھی صحیح ہیں، ہندو بھی صحیح ہیں، جین بھی صحیح ہیں، اور فارسی، عیسائی، نصرانی سب صحیح ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، ساری دینوں کو ملا دیا، اسلام سے کچھ چیزوں کو نکالا، ہندوؤں سے کچھ چیزوں کو لیا، ملا کر ایک مکسچر بنا کر دین الہی کے نام سے لوگوں کے برتنوں میں بانٹ دیا۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے قبول کیا، مگر وہ علماء حق تھے جو جانتے تھے کہ نہ اس شریعت کے اندر کسی چیز کو ملایا جا سکتا ہے، نہ یہاں سے کسی چیز کو نکالا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ اسحاق دہلوی، ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز دہلوی اور اسی طرح عبد القادر دہلوی، یہ وہ علماء اکرام تھے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس دین کی مخالفت کی اور دین اسلام کی حفاظت کی۔ تصور کریں اگر یہ علماء اس کی مخالفت نہ کرتے تو جس عقیدے پر آج ہم ہیں، کیا اس عقیدے پر باقی رہ سکتے؟ یقیناً یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ ایک دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، مگر ایک فرقہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ایک جماعت حق پر رہے گی۔ ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس جماعت سے مل جائے، اس عقیدے کو پکڑ لے جس عقیدے کے بارے میں آسمان والے نے گواہی دی اور آسمان والے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی۔ برادران اسلام، آج کا دور ایسا ہے کہ ہزاروں قسم کے شبہات روزانہ ہمارے کانوں میں ڈالے جاتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان شبہات کو سن کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان شبہات کو سن کر کیا ہے، ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر شبہات تو بہت سارے ہیں، شبہ اٹھایا جاتا ہے ہمارے خواتین کے بارے میں، شبہ اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام نے خواتین پر ظلم کیا۔ یقین مانے اگر آپ نے سنا کہ اسلام نے خواتین پر ظلم کیا ہے، اگر آپ اس کو دل میں مان لیں، ہو سکتا ہے اسلام نے کیا ہو، اگر اسلام کے ایک مسئلے پر آپ نے شک کیا تو آپ اسلام سے ویسے نکل جائیں گے جس طرح مسجد سے، ابھی مسجد تھوڑی دیر سے آپ مسجد سے باہر نکل جائیں گے، اسلام سے سیدھے باہر نکل جائیں گے۔ ایک مسئلے میں شک، آپ دیکھیں کہ اسلام کی تعلیمات پر، جیسے مثال کے طور پر آج لوگ سوال اٹھاتے کیا کہتے ہیں کہ مرد و عورت برابر ہیں، اللہ نے مرد کو پیدا کیا، اللہ نے عورت کو پیدا کیا، دونوں شانہ بشان چلیں گے، ان کے بیچ میں فرق کرنا درست نہیں ہے۔ مغربی تہذیب یہ سوال اٹھاتی ہے، مغرب کہتی ہے کہ مسلمان عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی عورتوں کو گھر کے اندر باندھ کر رکھتے ہیں، انہیں برقع پہناتے ہیں، اور اسی لالچ میں، اسی دھوکے میں کتنی ہماری ایسی مسلم بچیاں ہیں جو برقع صرف اپنے ماں باپ کے ڈر سے پہنتی ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ برقع ان کی غیرت کی علامت ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ برقع اللہ کا حکم ہے، کسی کے باپ یا کسی کے خاندان کو زور نہیں ہے۔ آج ہماری بچوں کو تھوڑی آزادی دیں، دیکھیں کہ وہ برقع اپنی پسند سے اللہ کی عبادت کو سمجھ کر پہنتی ہیں یا یہ کہ ماں باپ کے ڈر سے پہنتی ہیں۔ سبحان اللہ، اگر ہم نے اپنی اولاد کو تعلیم دی ہوتی، بتایا ہوتا کہ بیٹی یہ برقع کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ یہ تمہاری عزت، تمہاری غیرت کی حفاظت کے لیے، غیروں سے نگاہ کو بچانے کے لیے برقع پہن کر گھر سے نکلو گی، مگر اللہ کی رضامندی تمہارے ساتھ رہے گی، اور یہی برقع اگر ماں باپ کی زبردستی سے پہنو گی تو یاد رکھو یہ برقع ایک وقت آئے گا کہ اتر جائے گا، جس طرح انسان کی حیا اتر جائے گی۔ تو ضروری ہے کہ اولاد کو سمجھائیں۔ آج اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، اور ان اعتراضات کو انسان کب سمجھے گا؟ جب اسلامی تعلیمات اس کے پاس مضبوطی سے ہوں گی۔ آج بہت سارے سوالات، ابھی قریب میں اعتراض کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے ایک 7 سال کی بچی کے ساتھ شادی کی، ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ منایا۔ کتنے لوگ ایسا ہیں جن کو یہ حقیقت پتہ ہے کہ ہوا کیا تھا؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ اگر آپ ٹی وی سیریز میں دیکھتے رہیں، یوٹیوب کے اندر دیکھتے رہیں کہ اس طرح کے سوالات ہم پر اٹھائے جا رہے ہیں اور آپ اپنے دل میں اس کا جواب نہ دے پائیں، اپنے دل کے اندر اطمینان نہ رکھیں کہ نبی نے جو کیا حق تھا، تو یاد رکھیں کہیں نہ کہیں آپ کا ایمان اسی طرح ختم ہو جائے گا جس طرح لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے۔ ضروری ہے کہ اس طرح کے اعتراضات اٹھے ہیں، قیامت تک اٹھیں گے، ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں، اپنے آپ کو مزین کر کے رکھیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، سنیں گے تو کیا ہوگا۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتایا کرتے، ان قلوب العباد بین اصبع من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، سارے انسانوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں، اللہ جب چاہے پھیر دے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اس قسم کے فتنات سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اور سب سے اہم کہ علم کو حاصل کرنا کبھی نہ چھوڑیں،
کیونکہ علم کیا ہے؟ عبادت ہے، اور اللہ عبادت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت تو اس وقت تک کرو جب تک کہ کیا ہے؟ تمہیں موت نہ آ جائے۔ اس لیے کتنے سلف صالحین ایسے تھے کہ انتقال سے پہلے کیا ہے؟ علم کو حاصل کرتے تھے۔ بلکہ اللہ کے رسول کی ایک معروف حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم سامنے دیکھو کہ قیامت آ رہی ہے اور تمہارے پاس اتنی فرصت ہے کہ ایک درخت کو زمین میں گاڑ کر ایک ادنا بھی نیک کام کر سکتے ہو، تو قیامت کو دیکھو تب بھی وہ نیک کام کرو۔ اسلام تو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ ضروری ہے کہ علم جیسی عظیم عبادت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، جتنی آپ کے پاس سکت ہے، جتنی صلاحیت ہے، اور خاص کر جس وظیفے سے آپ جڑے ہیں اور جس پروفیشن سے آپ جڑے ہیں اس کے طور پر بنیادی طور پر ان معلومات کو رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔